وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء
ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تکبیرات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدس کے لیے، کہ جس مالک نے کن کہہ کر اس کائنات کو بنایا۔ درود و سلام امام کائنات، امام الکل، خاتم الرسل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں دو چیزوں کا مرکب بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ ایک انسان کی روح ہے اور دوسرا انسان کا جسم ہے۔ ان دونوں کی الگ الگ ضروریات ہیں۔ انسان کے جسم کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو کھانا اچھا دیا جائے، اس کی غذا تندرست اور صحت مند ہو، اس کے آرام کے لیے تمام وسائل مہیا ہوں، اس کی زندگی کے اندر سکون کے لیے تمام چیزیں اس کو وافر عنایت ہوں۔ یہ انسان کے جسم کی ضرورت ہے۔ جبکہ انسان کی روح کی ضرورت کیا ہے؟ بندے کی روح کی ضرورت یہ ہے کہ اس کی روح کا رستہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی ضرورت ہے، اس کو سیدھے رستے کی ضرورت ہے کہ جس رستے پر چل کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کیا جائے، رب کی خوشنودی کو، رب کی بندگی کو حاصل کیا جائے۔ یہ انسان کی صحت مند روح ہونے کی یہ ضرورت ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنی بڑی خوبی ہے کہ رب العالمین نے اس نعمت کو اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو تمہیں ایک امت بنا دیتے، سب کو نیک بنا دیتے۔ میں وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے کہ اس ہدایت کی وجہ سے قیامت کے دن انسان کے اعمال کا فیصلہ کیا جانا ہے کہ آیا انسان نے جنت میں جانا ہے یا جہنم کے اندر داخل ہونا ہے۔ اور اسی لیے رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ آئیے ذرا رب العالمین کے قرآن پہ غور کریں۔ فرمایا من یشاء اللہ یضللہ
وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، جسے رب العالمین چاہتے ہیں اسے گمراہی کے رستے پہ ڈال دیتے ہیں۔ وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، اور جسے چاہتے ہیں ہدایت کے رستے کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں۔ اور یہ ایسی نعمت ہے کہ رب العالمین نے اس کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اپنے برگزیدہ بندوں کو اس کا اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کو ہدایت دے سکیں۔ اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں جناب نوح علیہ السلام، 900 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والے، اللہ کے دین کا پرچار کرنے والے، لیکن نبی نوح علیہ السلام کی اپنی بیوی جو ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، اسے اللہ نے ہدایت نہیں دی ہے۔ پیغمبر نوح علیہ السلام کا اپنا لخت جگر، اپنا بیٹا کفار کے ساتھ ہے، مشرکین کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت نہیں دی۔ اور صرف ہدایت نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کو اس کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی منع فرما دیا۔ یہ ہدایت، یہ نعمت اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، جسے اللہ چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر جنہیں اللہ نے خود اپنا خلیل کہا ہے، اللہ نے اپنا دوست کہا ہے، اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجئے، شیطان اللہ کا کھلا دشمن ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے ڈر ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے۔ اب باپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں لکھی، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تو میرے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، نکل جا میں تجھے پتھر سے مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے ہدایت کا سامان نہیں کر سکے ہیں۔ آگے چلیے، پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کا چچا ہے، اور وہ چچا جس نے آقا کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ شیب ابی طالب میں 3 سال گزارے ہیں، بھوکا رہنا گوارا کیا ہے، اپنے بھتیجے پر آنچ نہیں آنے دی ہے، اپنے بھتیجے کی حفاظت کی ہے۔ یہ چچا بستر مرگ پر ہے، حالت نزع میں ہے، اپنی جان آفرین کے سپرد کر رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اپنے چچا کے سرہانے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں چچا جان صرف ایک دفعہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیجئے، اللہ تعالیٰ سے جنت لے کے دوں گا۔ اور چچا کے نصیب میں اللہ نے ہدایت نہیں لکھی، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بھتیجے میں جانتا ہوں تیرا دین سچا ہے، میں جانتا ہوں کہ تجھ پر جو وحی آتی ہے وہ بھی سچی ہے، میں جانتا ہوں کہ تو سچ کو لے کر آیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب میں مروں میں اپنے آبا و اجداد کے دین پہ مروں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی،
पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गमगीन हुए। आसमान से रब्बुल आलमीन ने जिब्रील को भेजा, फरमाया मेरे पैगम्बर को जाके बतलाओ, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, जिसे अल्लाह चाहता है उसको हिदायत देता है, जिसे आप पसंद करते हैं उसे हिदायत नहीं मिलती। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है उसको हिदायत देता है, जिसे आप पसंद करते हैं उसको हिदायत नहीं मिलती। आपका काम क्या है? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। है मेरे पैगम्बर, आपका काम यह है कि आप रिसालत का पैगाम दूसरों तक पहुंचा दें। अगर नहीं मानते आपका फ़र्ज़ अदा हो गया। हिदायत देना अल्लाह का काम है, हिदायत देना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, और जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक बच्चा यहूदी का आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आता है। कुछ दिन के लिए नहीं आया। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि वो फ़लाँ बच्चा क्यों नहीं आ रहा। सहाबा ने बताया अल्लाह के पैगम्बर बहुत बीमार है, आखिरी सांसें चल रही हैं। अल्लाह अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने ख़ुद इतना रुतबा दिया है अपने पैगम्बर को। फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। मेरा पैगम्बर तो चाहता है कि तुम जहन्नम से निकलो और अल्लाह की जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले जाते हैं, उस यहूदी के घर गए। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बच्चे के पास बैठे हैं और उसको तलकीन कर रहे हैं, या गुलाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, है बच्चे अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो बच्चा देखता है अपने वालिद की तरफ, बाप यहूदी है लेकिन क्या कहता है, क्या बेटे अबुल कासिम की बात मानो, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात पे अमल करो। इस बच्चे ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ा, जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। अल्लाह के पैगम्बर फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया है। अल्लाह अगर हिदायत देना चाहे, आखिरी सांस के ऊपर रब्बुल आलमीन हिदायत अता फरमा दे, क्योंकि ये हिदायत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। फरमाया मन यशाइल्लाहु युज़लिलहु व मन यशा यजअलहु अला सिरातिम मुस्तकीम, जिसे अल्लाह चाहता है उसको गुमराह कर देता है, जिसे चाहता है अल्लाह हिदायत दे देता है। अब एक सवाल ज़हन में आता है कि अगर अल्लाह ताला ख़ुद गुमराह करते हैं, ख़ुद हिदायत देते हैं, तो फिर जन्नत और जहन्नम का तसव्वुर किस लिए? फिर सवालो जवाब आखिरत का तसव्वुर किस लिए है कि हिदायत भी अल्लाह देते हैं, गुमराह भी अल्लाह ताला करते हैं। मेरे भाई, ये कन्फ्यूजन है, इसको हमें दूर करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल सलीम अता फरमाई। फरमाया वहदैनाहुन नजदैन, हमने इंसान की दो रस्तों की तरफ रहनुमाई फरमा दी है। नेकी का रास्ता भी उसके पास है, हिदायत का रास्ता उसके पास है, उसको इख्तियार है। बस उसका काम क्या है कि वो सबब इख्तियार करे, वो काम करे, वो कोशिश करे कि जिसके ज़रिए से रब्बुल आलमीन बंदे को हिदायत अता फरमाते। दूसरा रास्ता ज़लालत का रास्ता है, दूसरा रास्ता गुमराही का रास्ता है, दूसरा रास्ता जहन्नुम का रास्ता है। इंसान चाहे अपनी मर्ज़ी करे, अपनी मौज मस्ती में रहे और जहन्नम के रास्ते को इख्तियार कर ले। सबसे पहला काम जो है वो ये है
انسان کی ہدایت کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے والا ہو۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، کیا دعا کرتا ہے اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلانا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سیدھا رستہ، ان لوگوں کا رستہ جن پہ تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا رستہ جن کے اوپر تو راضی ہو گیا ہے، ان لوگوں کا رستہ جن کو تو نے اپنی خوشنودی کے، اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا رستہ، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آقا فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کے اندر اللہ تعالیٰ سے 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر کا کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ میرے صحابہ، میں اللہ سے 100 سے زیادہ مرتبہ ایک دن میں استغفار کرتا ہوں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں، اللہ کے پیغمبر آپ کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر آپ کو اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا ہے، اللہ کے پیغمبر آپ کو اللہ نے نبیوں کا امام بنایا ہے، کائنات کا سردار بنایا ہے، جنت کا دروازہ آپ نے کھلوانا ہے۔ اللہ کے پیغمبر پھر پاؤں پہ سوجن کس لیے؟ اللہ کے پیغمبر ساری ساری رات جا کے اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں کہ جس رب نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی؟ پھر بھائیو غور کیجئے، ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ بات مانگتے ہیں، یہ چیز مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ کیسے لوگ تھے؟ ان کا رہن سہن کیسا تھا؟ نماز ہمیں کیا سبق سکھاتی ہے؟ ان کے رہن سہن پہ غور کریں، ان کی زندگی پہ غور کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر غور کریں کہ جس پیغمبر کی زندگی کو اللہ نے ساری زندگی کو اپنی پوری امت کے لیے نمونہ بنا دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا رستہ نہ دکھانا۔ یہ دعا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، التجا ہو رہی ہے، اللہ سے گزارش ہو رہی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کا رستہ نہ دکھانا جن پر تو نے اپنا عذاب نازل کیا، جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا، ان گمراہوں کا رستہ نہ دکھانا۔ ہدایت کی دعا مانگ لی جائے۔ دوسری چیز، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا رستہ اختیار کرنے کے لیے جو دوسرا کام کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ انسان جب کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اپنے دل سے تسلیم کرتا ہے، اپنی زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے، اور پھر کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی طریقے سے ہدایت عطا فرما دے۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو بندہ ایمان لے کے آتا ہے، توبہ کرتا ہے، الا من تاب وآمن، توبہ کی، ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کرتا رہا، نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ نہیں کہ جناب کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیا، روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، گرمی بڑی ہے روزہ برداشت نہیں ہوتا، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے،
زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، صاحب نصاب ہے، پیسہ اللہ نے وافر عطا کیا ہے، لیکن جناب زکوٰۃ نہیں دیتا کہ کلمہ پڑھ لیا اللہ نے جنت تو دے دینی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا رستہ نہیں دکھانا کہ جن کو رب العالمین نے اپنے غضب کا شکار کیا ہے۔ عمل نیک کرنے والا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ کوشش کرنے والا ہو، فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، جاہدوا فینا ہماری خاطر کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا ہم انہیں سیدھا رستہ دکھاتے ہیں۔ سیدھا رستہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتا ہے جو سیدھا رستہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، دین کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، دین کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہدایت حاصل کرنے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے، قرآن اللہ تعالیٰ کا قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے، ھدی للمتقین جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا، فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کے رستے کی طرف موڑ دیتے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن۔ آئیے ذرا غور کیجئے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا، فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کلام اتارا، اس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام فرمان اس قرآن کے اندر اکٹھے کر دیے گئے ہیں، تمام مضامین کو، ہر چیز کو، اپنے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کے اندر دہرایا۔ نماز کا کئی دفعہ ذکر آیا، زکوٰۃ کا ذکر آیا، روزے کا، حج کا ذکر آیا بار بار، فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور یہ ان لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور ان لوگوں کے دل نرم ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، اللہ کا قرآن اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے یہ ہدایت کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن بڑے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن اثر کسی کسی پر کرتا ہے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کے قرآن کی آیتوں کو پڑھا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ ادھر بھی رب العالمین نے فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، یہ قرآن ان لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جو ہیں
ان کے لیے یہ قرآن ہدایت کا مرکز ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے اندر شک کوئی نہیں ہے، شبہ کوئی نہیں ہے، غلطی کی گنجائش کوئی نہیں ہے، اور یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والے، ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس قرآن کو پڑھ کر ڈر جاتے ہیں، اللہ کے عذاب کی آیت کو سن کر ان کے دل کپ کپا جاتے ہیں، اللہ کی جنت کا ذکر سن کر ان کے دل کے اندر حرص پیدا ہو جاتا ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا۔ اس قرآن کے ذریعے اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ اگلا سبب رب العالمین سے ہدایت حاصل کرنے کا، فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو اپنے دلوں کو راحت پہنچاتے ہیں کس کے ساتھ؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اور اس آیت میں فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کر کے اپنے دلوں کو راحت پہنچاتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ ہدایت لینے کی، اللہ تعالیٰ سے ہدایت لینے کی کوشش کرنا، رب سے دعا مانگنا، اس کے حصول کے لیے کوشش کرنا، مجاہدہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنے والے کام، اسباب ہیں ہدایت حاصل کرنے کے۔ اور غور کیجئے، رب العالمین نے ایک اور مقام پہ فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ رب العالمین نے اس قرآن کو ایک اور جگہ پہ ہدایت کا مرکز بنایا، فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویہدی بہ من یشاء الی صراط مستقیم۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا قرآن کو پڑھتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ کی رضا لینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، سبل السلام ویہدی بہ من یشاء، جو اس رستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اس کام کے لیے رستہ بنا دیتے۔ ویہدی بہ من یشاء الی صراط مستقیم، جسے اللہ چاہتے ہیں اسے اس کام کرنے کی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اس کام کرنے کی، اس کام کے کرنے کی رب العالمین اس کو توفیق عطا فرما دیتے۔ میرے بھائی غور کیجئے کہ ہدایت جو ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بندہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن پڑھتے ہوں گے، ساری رات میں پورا قرآن ختم کر لیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ قرآن ان کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنے والے، قرآن کے اوپر عمل نہ کرنے والے۔ ایک آیت روزانہ کی پڑھی جائے، ترجمے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے تو اللہ کی قسم ہے قرآن انسان کے لیے ہدایت کا سب سے بڑا رستہ بن جاتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھے اور ہدایت نہ ملے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں، بڑی خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں، بڑی بلند آواز سے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ آخری سبب جو ہے
اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انسان کی ہدایت کا کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھے، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرے، نیک محفلوں میں جائے، نیک مجلسوں میں جائے۔ انسان جو ہے وہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اپنے احباب کی مجلس سے پہچانا جاتا ہے۔ اور جس محفل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو، فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، رب العالمین فرماتے ہیں اے لوگو تم اپنی دنیا کی محفل کے اندر بیٹھ کے میرا ذکر کرو، میں اس سے بہتر محفل کے اندر، فرشتوں کی محفل کے اندر بیٹھ کے تمہارا ذکر کروں۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ کام ضروری ہے کہ انسان نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھے، نیک لوگوں کی محفل کے اندر بیٹھے، ان سے دین کی بات سنے، ان کو دین کی بات سنائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی بات کو اس کے دل کے اوپر حاوی فرما دیں، اس کے اوپر اس بات کا اثر ہو جائے اور وہ نیک کام کرنے لگ جائے، اللہ دونوں کی ہدایت کا سبب بنا دیتے ہیں۔ انسان کسی کو نیکی پر لگا دے، کسی کو نیکی کی طرف راغب کر دے، تو جب تک وہ نیکی کا کام ہوتا رہتا ہے رب العالمین وہ کام کا کہنے والے کو رب العالمین اس کا برابر اجر عطا فرماتے۔ تو ہدایت کا لینے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان نیک لوگوں کی محفل کے اندر بیٹھے، نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرے، اور رب العالمین سے سب سے بڑی بات کہ رب العالمین سے دعا مانگتا رہے، ہر نماز کے اندر دعا مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نیک لوگوں کا رستہ عطا کرنا، کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا رستہ نہ دکھانا جن کے اوپر تو نے اپنا غضب کیا ہے، جن کے اوپر تو غصے ہو گیا، جن کو تو نے گمراہی کے رستے پر ڈال دیا، ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھانا جن کے اوپر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہدایت کے لیے کوشش کرنے کی اور ہدایت کا رستہ اختیار کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔